محبوب عوام واعظ شیخ ترجمان فکر رضا حضرت علامہ مولانا پیر محمد اجمل رضا قادری دامت برکاتہ العالیہ تشریف لاتے ہیں۔ اپنے خوبصورت انداز میں ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ۔ بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ۔ صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات روشنی کریں، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے، حمد و صلات کے بعد دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، استاد العلماء حضرت علامہ عقیل احمد ظہیر صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آج کی اس خوبصورت نشست میں اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہتمام کرنے والوں کو بہترین جزا عطا فرمائے، ہم سب کو دین متین کے ساتھ اخلاص کی توفیق نصیب فرمائے، اس محفل مبارکہ کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ انسان دنیا میں آتا ہے، بہت سارا وقت گزارتا ہے، بڑی مختصر سی چند باتیں عرض کرنی ہیں، وہ میرے خطبے سے ہی آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا۔ انتہائی اختصار کے ساتھ چند گزارشات۔ ایک طویل سلسلہ ہے، زندگی بڑی جد و جہد کے ساتھ بعض لوگوں کو گزارنی پڑتی ہے، بڑی تکالیف کے ساتھ وقت گزرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی زندگی کی داستان سنتے سنتے انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے۔ ایک انسان پیدا ہوا، پھر وہ بڑا ہوا، پھر اس نے تعلیمی سرگرمیاں، پھر اس کے بعد اس کی عملی زندگی، پھر کاروبار، پھر بچوں کے معاملات، ایک لمبا سلسلہ۔ میرے عزیز بھائی، پھر کئی دفعہ یوں ہوتا ہے کہ پھل پکنے کے قریب ہوتا ہے اور جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ بیکار نہیں ہے، اس کا مقصد ہے، اس کے پیچھے حکمتیں کار فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے یہ سارا کچھ بیکار پیدا کیا؟ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو تمہیں لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا؟ یہ بیکار نہیں ہے سارا کچھ۔ ہم کچھ چیزوں کو بیکار کر بیٹھتے ہیں، ہم کچھ اپنے معاملات کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، ہم کچھ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر لیتے ہیں، ورنہ رب کریم نے تو جو چیز پیدا کی ہے وہ بڑی حکمتوں کے ساتھ پیدا کی ہے۔ اللہ نے تو جو انسان بنایا ہے وہ بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ ہم نہ کوئی مقصد نہیں زندگی میں بناتے،
کوئی پروگرام نہیں طے کرتے. ہمیں پوری طرح پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دراصل ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں، مقصد کیا ہے، اور اس کے لیے ہمارا لاہ عمل کیا ہے، اور اس منزل تک پہنچنے کے بعد اس کے فروغ کے لیے جد و جہد کیا ہے. ساری زندگی پتہ ہی نہیں. یعنی ڈھیر سارے لوگ ہیں، جب ان سے آپ پوچھیں کیا کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں تو فارغ ہوتا ہوں. کس طرح وہ وقت گزرتا ہے، کس طرح وہ لمحات گزرتے ہیں جن میں آپ مستقل بنیادوں پر فارغ ہیں اور آپ کچھ نہیں کر رہے، اور آپ صحت مند بھی ہیں، تندرست بھی ہیں، آنکھیں روشن ہیں، دل دھڑکتا ہے، کان سنتے ہیں، سارا کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے. وقت کیسے ضائع ہوتا ہے؟ دوستو، زندگی کے اندر انسان کو ابس نہیں گزارنا کچھ بھی. اچھا، اگر کچھ لوگ کرتے بھی ہیں تو وہ ڈسکس کرتے ہیں، کچھ لوگ کرتے بھی ہیں اگر تو وہ دوسروں کی بات کرتے ہیں، اگر وہ کرتے بھی ہیں تو مایوسی کی بات کرتے ہیں، اگر وہ کچھ کرتے بھی ہیں تو بس یہ طے کرتے ہیں کہ فلانا فلانا کیا کچھ کر رہا ہے. او خدا کے بندو، زندگی میں کچھ کر گزرنا، کچھ ترجیحات کا تعین کرنا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خوبصورت مسلمان ہے، اس کا اسلام خوبصورت ہے جو بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، مقصدیت کو حاصل کرتا ہے اور مقصد کے تحت کچھ لے کے وہ آگے چلتا ہے. اپنی زندگی دیکھی. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم بڑی چھوٹی عمر میں کلمہ پڑھا، اور جب حضور نے سارے خاندان والوں سے پوچھا کہ دین کے معاملے میں میری مدد کرو گے تو کوئی نہ بولا سوائے مولا علی کے. یا رسول اللہ، میں مددگار بھی بنوں گا، ساتھ بھی چلوں گا. پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر میدان میں حضور کے ساتھ، بدر میں، احد میں، خیبر میں، ہر جگہ ساتھ. ساری زندگی انہوں نے دین کے مددگار بن کے گزاری. جب انہیں خنجر لگایا نا، شہادت کا وقت آیا، پیچھے ایک داستان ہے، وہ بڑی شروع میں کہا تھا کہ میں دین کے لیے کام کروں گا، میں آپ کے ساتھ ہوں، پیغام کے ساتھ ہوں. جب انہیں خنجر لگا نا تو ان کی زبان پہ جو جملہ آیا وہ بتاتا ہے کہ یہ لوگ دراصل ہمیں پیغام کیا دیتے تھے. جب خنجر لگا تو پتہ کیا فرماتے ہیں؟ شہادت کے وقت کہتے ہیں لو بھئی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کامیاب سجنا جان امانت تیری، تو جدو منگ سیں میں پیش کرے ساں. وہ ایک مقصدیت جو زندگی میں طے کی تھی نا کہ کچھ کرنا ہے، وہ پورا ہو گیا. کچھ نہیں، ارادہ ہی نہیں، پلان ہی نہیں، پروگرام ہی کوئی نہیں. بے یقینی سی کیفیات، الجھے خیالات، ٹوٹتے بکھرتے ارادے. کبھی پروگرام بنا لیا، کبھی توڑ لیا، کبھی کر لیتے ہیں، کبھی رہنے دیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو آج تک طے ہی نہیں کر سکے کہ میں مذہبی آدمی ہوں کہ دنیا دار ہوں، میں پرانے دیسی خیالات کا ہوں کہ میں ماڈرن سوسائٹی کا ہوں. آج تک طے ہی نہیں کیا. کوئی زندگی کے اندر منصوبہ بندی ہونی چاہیے، کوئی پلان ہونا چاہیے، کچھ طے ہونا چاہیے. اور اگر لوگوں نے طے کر لیا ہے، پھر انہوں نے طے کیا میں نے پیسے کمانے ہیں، بچے پالنے ہیں. او خدا کے بندو، یہ تو آپ نے وہ طے کیا ہے جس کا پہلے سے رب نے وعدہ کیا ہوا ہے. یہ تو پہلے سے وعدہ ہے، آپ اس میں کیا کمال کریں گے؟ تھوڑی سی محنت. اپنی زندگی میں پہلے تو کچھ طے کریں اور پھر اس کے لیے کام شروع کر دیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ اگر کام شروع کریں تو اس کا نتیجہ بھی آپ کی زندگی میں برآمد بھی ہو جائے، یہ بھی ضروری نہیں. مؤذن کے لیے اذان پڑھنا ضروری ہے، زبردستی لوگوں کو مسجد سے لانا اس کے ذمہ نہیں. اس نے اذان پڑھنی، جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، ہمت کرنی ہے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں بھیجے، سارے کامیاب ہو کر دنیا سے تشریف لے گئے. لیکن کسی نبی کا کلمہ 2 لوگوں نے پڑھا، کسی کا 3 نے پڑھا، کسی کا 6 نے پڑھا. وہ کامیاب گئے. کیوں بھلا؟ کہ وہ جو ڈیوٹی لے کے آئے تھے وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری ادا کی. باقی دل پھیرنا تو اللہ کے دستے قدرت میں، لیکن وہ جو ڈیوٹی ان کے ذمہ تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے کی. ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں نتیجہ، ایک بادشاہ تھا تو اس نے نا اپنی قوم اس کی سست ہو گئی تھی. ہمارے ہاں نا جس طرح میں ڈھیر سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں
میں کہتا ہوں یار یہ مثلاً کہاں وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ کچھ کر سکتے ہیں، ان کے اندر ہمت ہے۔ جو آدمی ناظرہ بھی پڑھا سکتا ہے تو اس نے کیوں نہیں اپنی زندگی میں 800,000 لوگوں کو ناظرہ پڑھایا؟ جو حفظ کرا سکتا ہے تو اس نے کیوں نہیں کرایا؟ جو گاڑی چلانے کا طریقہ بتا سکتا ہے تو اس نے ہزاروں لوگوں کو کیوں نہیں بتایا؟ جو کسی کو غلط جگہ سے روک سکتا تو اس نے کیوں نہیں روکا؟ اگر قوم اپنی اپنی ڈیوٹی کرے تو یہ جو ہم روز مایوسیوں کی دلدل کی طرف جاتے ہیں اس سے نکل آئیں، لیکن سستی ہے، وہ لیٹے ہوئے آرام کر رہے ہیں، فلاں کیوں نہیں کر رہا، فلاں کیوں نہیں کر رہا۔ بادشاہ کی قوم ساری سست ہونے لگی، اس نے ارادہ کیا کسی طریقے سے انہیں جگاؤں۔ اس نے اعلان کیا کہ ایک بہت تگڑا ہیرا مہنگا سلطنت سے گم ہو گیا ہے، جو ڈھونڈ کے لائے گا اسے انعام ملے گا۔ سارے لوگ ہی ڈھونڈنے لگ گئے، انعام کا چکر تھا نا، تو سب نے ہی ڈھونڈا۔ ہیرا ایک ہی تھا، کسی ایک کو ہی ملنا تھا، وہ جس کو ملا وہ لے آیا۔ اب باقی پریشان کھڑے ہیں، تو بادشاہ کہنے لگا سنو بھئی انعام میں نے ایک کو نہیں دینا، سب کو دینا ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ہیرا ایک ہی تھا، کسی ایک کو ہی ملنا تھا، پر انعام ہیرا ملنے پہ نہیں، انعام تو کوشش کرنے پہ ہے۔ تم نے کوشش تو کی نا، تم نے جد و جہد تو کی نا۔ میرے بھائی تمام اصحاب بدر کی فضیلت ہے، تمام کی، لیکن سارے شہید نہیں ہوئے، کچھ شہید ہوئے، لیکن ہر بدری صحابی شان والا، ہر صحابی شان والا، ہر صحابی جنتی۔ میری بات کو سمجھے، ڈیوٹی اپنی پر پورے طور پر قائم رہیں، اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، کچھ کرتے نہیں۔ اچھا پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے اوپر ان کی کوئی توجہ نہیں، ان کی ساری توجہ دوسروں پہ ہے، ساری۔ حالانکہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، کوئی اپنے حصے کا کام کرتے، ہر وقت شکوے کرنا، کوئی ڈیوٹی کرتے۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا، صوفیاء لکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ اس بستی میں جو سب سے نیک آدمی ہے نا اسے ڈھونڈ کے لائیں۔ اب جسے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نیک کہیں گے وہ کتنا کو نیک ہوگا؟ آپ نے ایک شخص پیش کیا، مالک یہ میری نظر میں سب سے نیک ہے۔ اب ارشاد ہوا کہ اس کی ڈیوٹی لگائیں، اس کے ذمہ لگائیں، جو سب سے برا ہے نا بستی میں اسے بھی ڈھونڈ کے لائیں۔ میرا خیال ہے میرے اور آپ کے ذمہ یہ کام لگنا چاہیے، پھر تو سوائے میرے کوئی بندہ صحیح بچتا ہی نہ، یا میں ٹھیک یا جو ہاتھ باندھ کے میرے پیچھے چلے وہ ٹھیک، تیسرا تو کبھی ٹھیک ہوتا ہی نہیں، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا الا ماشاء اللہ۔ اس بندے کے جسے آپ سب سے نیک کہہ رہے ہیں اس کے ذمہ لگائیں کہ یہ اب سب سے برے بندے کو ڈھونڈ کے لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نیک آدمی سے کہا کہ وہ ذرا ڈھونڈ کے لاؤ، عرض کی حضور یہ تو مشکل کام ہے، میں کیسے کروں گا؟ کہا نہیں آپ ہی کو ڈھونڈنا ہے۔ اس نیک آدمی نے عرض کی حضور 3 دن کی مہلت لوں گا۔ 3 دن تک مسلسل وہ کوشش کرتے رہے۔ 3 دن کے بعد ان کو وہ بندہ پیش کرنا تھا جو سب سے برا تھا۔ پتہ کسے پیش کیا؟ اپنے گلے میں رسی ڈالی اور حضرت کلیم کے ہاتھ تھمائی۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا یہ کیا؟ عرض کی حضور غور کرنا چاہا تھا لوگوں پر، کچھ غلطیاں لوگوں کی میرے سامنے آئی تھیں، پر ان غلطیوں کا مجھے شک تھا، لیکن جو میری غلطیاں تھیں ان کا تو پک تھا نا، وہ تو یقینی تھی نا جو میرے اندر تھی۔ تو پھر میں نے کہا کہ اس بندے کو لے جاؤں جس کا صرف مجھے شک ہے کہ پتہ نہیں یہ غلطی کی ہے کہ نہیں، تو اپنا تو مجھے یقین ہے نا، اس لیے میں ہی ہوں سب سے گناہگار۔ رب کریم نے فرمایا میرے کلیم اس بندے کو جو عزت دی گئی ہے وہ اسی عاجزی کی برکت سے دی گئی۔ ہمارا سارا خیال دوسروں پہ ہے، اپنی زندگی میں کچھ کام کریں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے بزرگوں نے کیا کیا؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نا احادیث جمع کی، دور دراز کا سفر کیا، محنت کی، کوشش کی، پھر ان کی اسناد پر گفتگو کی، پھر وہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع کر کے ہمیں دے دی۔ یہ کام انہوں نے ہمارا آسان کر دیا۔ اب ہمیں ایک حدیث تلاش کرنے کے لیے سمرقند نہیں جانا پڑے گا، بخارا نہیں جانا پڑے گا، حرمین نہیں جانا پڑے گا، ہمارے پاس کتاب میں وہ چیزیں محفوظ ہیں۔ اتنا تو کرے نا، اسے کھول کے پڑھ لیں۔
اس سے اپنے حصے کی خیر حاصل کریں. بڑا کام وہ ہمارے لیے آسان کر گئے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اگلی نسل سست سے سست ہوتی جا رہی ہے. کچھ کرنے کو تیار نہیں, جد و جہد کا ارادہ نہیں, کوئی مقصد نہیں, کوئی پروگرام نہیں, کچھ طے نہیں کیا. اور الٹا پوچھتے ہیں. مجھ سے ایک جوان نے پوچھا, کہنے لگا کوئی سمجھ نہیں آتی, نمبر بھی بڑے اچھے لیے, جاب بھی بڑی اچھی مل گئی, کوئی مقصدیت کا نہیں پتہ کرنا کیا ہے. میں نے کہا اصل میں غور نہیں نہ آپ کرتے. میں نے کہا چلو کوئی حدیث تو آپ کو آتی ہوگی, کوئی کو سنائیں. کہنے لگا ایک میں نے بڑی شوق سے یاد کی تھی, ہمارے اسکول کے کورس کی کتابوں میں حدیث لکھی تھی کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے حق میں بہتر ہے. تو میں نے کہا یار اسے ہی مقصد بنا لے. تو ارادہ کرنا میں نے اپنے استادوں کے حق میں بہتر بننا ہے, میں نے اپنے ماں باپ کے حق میں بہتر بننا ہے, میں نے اپنے بہن بھائیوں کے حق میں بہتر ثابت ہونا ہے. میں نے یہ نہیں کہنا کہ پڑوسی مجھے کیا نفع دیتے ہیں, یہ سوچنا ہے کہ میں ان کا کیا فائدہ کر سکتا ہوں. آپ اس کو مقصد بنا لیں, یہ آپ کے لیے مقصد بن جائے گی. آپ ارادہ کریں کہ میں نے سسرال والوں کے حق میں بھی بہتر بننا ہے, فلاں کے حق میں بھی بہتر بننا ہے, میں نے شاگردوں, مریدوں, عقیدت مندوں سب کے حق میں نے ہمارا پروگرام بن گیا کہ مجھے لوگ نفع کیسے دے سکتے ہیں, میرے کوئی کام کیسے آ سکتا ہے. ہمیں حضور نے مقصد دیا کہ تم یہ مقصد بنا لو کہ تم کس طرح کسی کے کام آ سکتے ہو, تم کس طرح کسی کی خدمت کر سکتے ہو, تم کس طرح کسی کو چیزوں کو طے کر سکتے ہو. کوئی مقصدیت ہو, پھر اس کے لیے جد و جہد ہو تو وہ بھی صحیح والی ہو, صحیح والی ہو, یعنی کوشش والی ہو. میں کہہ چکا ہوں کہ یہ ضروری نہیں کہ نتیجہ سویرے نکلے, یہ ضروری توجہ ہے میری بات پر. وہ درویش کہتے ہیں کہ ایک علاقے میں کوئی بیماری بار بار پھیلتی تھی, اس کا علاج جس جڑی بوٹی میں تھا وہ بڑے اوپر 5-7 پہاڑ اوپر سے اوپر چڑھنا پڑتا تھا, تو وہاں وہ جڑی بوٹی تھی. کوئی آدمی جا ہی نہیں پاتا تھا. پہلے پہاڑ پہ لوگ چڑھتے تو ڈھلان اس طرح کی تھی کہ پھسل جاتے, کوئی جا ہی نہیں پاتا تھا. ایک شخص نے ارادہ کیا میں جاتا ہوں, اور گیا. وہ اس طرح کے ہتھوڑا لے لیا, کدال لے لیا, جو لوہا کاٹنے کے اوزار تھے وہ لے لیے. پہلے پہاڑ پہ چڑھا, 2-1 دفعہ پھسلا, پھر اس نے وہ ہتھوڑا چلانا شروع کیا اور پہاڑ توڑنا شروع کیا. ایک پورا پہاڑ توڑ کے اکیلے بندے نے سیڑھیاں بنا دی. اب اس پہ بڑے سالوں لگ گئے, ایک آدمی تھا لیکن لگا رہا لگن سے. اب دوسرے پہاڑ پہ گیا, اسے بھی توڑا, سالوں لگ گئے. تیسرا, چوتھا, 4 پہاڑ توڑ سکا تھا کہ عمر ڈھل گئی, وقت آخری آ گیا. اب وہ جب آخری وقت آ گیا تو 4 پہاڑ کاٹ چکا تھا, وہاں تک سیڑھیاں تھی, لوگ آتے جاتے تھے, لوگ اس کے قریب آئے. تو ایک شخص نے کہا کیا ملا تجھے, پہنچ تو پھر بھی نہیں سکا, 3 تو پہاڑ ابھی بھی باقی ہیں, یا 2 تو ابھی بھی باقی ہیں. 3 تو نے کاٹے, سیڑھیاں بنائی, اور 4 تو نے کاٹے, تو تیرا وقت آ گیا. اس نے کہا تم سمجھے نہیں, میں بڑا کامیاب ہوا ہوں. میں نے آدھے سے زیادہ سفر آسان کر دیا ہے. اب جو میرے بعد سفر شروع کرے گا وہ 5ویں سے شروع کرے گا. میں نے آدھے سے زیادہ لوگوں کا سفر, وہ کسی کا آدھا سفر ہی یار آسان کر دے, کسی کا تھوڑا سا سفر ہی آسان کر دے. کچھ تو لوگوں کو مشکلات سے نکالنے کی جد و جہد کریں, کوئی تو ارادہ کریں اپنی, اور پھر مقصدیت ہو اس میں, بے مقصد نہ ہو. آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مقصدیت کی بات کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے. ہاں یہ امت وسط ہے, ایسا نہیں کہ جس طرف نکلے تو پھر نکل ہی کھڑے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ساری رات ہی نفل پڑھتے ہیں اور ہر روز ہی روزہ رکھتے ہیں, تو ان کے گھر تشریف لے گئے. بھائی بنے ہوئے تھے. تو رات کو وہ عشاء کی نماز کے بعد بستر آیا, تو ایک بستر منگایا حضرت ابو درداء نے. حالانکہ حضرت سلمان فارسی ان کے مہمان تھے. پر میں ایک کیوں منگایا, پر میں تمہارے لیے منگایا, میں نے تو ساری رات نفل پڑھنا. آپ فرمانے لگے دوسرا بستر بھی منگاؤ. عشاء پڑھ لیا, اب سو, تہجد میں تو بھی اٹھے گا اور میں بھی اٹھوں گا, سو. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے. ایک آدھ دفعہ اٹھنے کا ارادہ کیا تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے سو جا چپ کر کے, تہجد میں اٹھیں گے. تہجد میں اٹھے. صبح انہوں نے کہا میں نے روزہ رکھنا ہے. فرمایا نہ بھائی کل رکھا تھا نا.
آج کھانے پینے کا دن ہے، کل پھر رکھیں گے، یہ نفلی روزے ہیں۔ صوم وصال ٹھیک نہیں، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کرو، اسی میں بہتری ہے۔ اب حضرت ابو دردہ کی طبیعت پر کچھ بوجھ تھا، انہوں نے محسوس کیا بات کو لیکن کہہ کچھ نہ سکے۔ صبح حضرت سلمان فارسی انہیں لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ان کے گھر سے خبر ملی ہے کہ یہ ہر روز ہی روزہ رکھتے ہیں، ساری رات ہی نفل پڑھتے ہیں، پھر میں نے انہیں رات کو سلایا ہے، تہجد میں اٹھایا ہے اور آج روزہ نہیں رکھنے دیا۔ میں نے کہا ہر روز نفلی روزہ نہیں رکھنا چاہیے، تو اللہ کے محبوب فرمانے لگے ابو دردہ سلمان ٹھیک کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے۔ اگر کوئی کام کریں تو اسے مرتب کر کے کریں، مرتب کر کے، ایسے نکل نہ جائیں، ایک سمت نکل گئے تو نکل ہی گئے، ایک طرف اگر ہو گئے تو پھر ہو ہی گئے، پھر پلٹ کر دیکھا ہی نہیں۔ مقصدیت ہو اس کے اندر، اس کا جو پورا مفہوم ہے اس کے مطابق اس کو لے کے چلا جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کسی ایک چیز کو تھام لیا ہے، اور اللہ خیر کرے، وہ کہتے ہیں جو میں نے تھام لیا 100% یہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ہے نہیں کرنا ہی نہیں۔ او بھائی اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی بڑی ساری چیزیں ہیں، اور بھی بڑے عنوانات ہیں، اور بھی بڑا کچھ کرنے والا ہے، اور بھی بہت سارا کام ہے۔ اقبال نے کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ ایک تو با مقصد کام کریں، پھر اس کی نا اس میں حسن ہو، محنت کریں تو وہ دیکھیں نا، ایک آدمی بلا وجہ کسی کام کو لگ جائے جو اس سے ہو ہی نہ سکے، اور اس کام لگ جائے جو بالکل مطلب اس کو زیب ہی نہ دے۔ ہارون رشید بیٹھے تھے تو ایک شخص آ گیا، کہنے لگا جی میں نا کرتب دکھاؤں گا تو آپ خوش ہو گئے تو انعام پاؤں گا۔ کہا دکھاؤ، تو 12 سوئیاں تھیں اس کے ہاتھ میں، سوئی کے پیچھے نا سوراخ ہوتا ہے، پنجابی میں لوگ اس کو نکا بھی کہتے ہیں، تو اس نے کہا دکھاؤ۔ اب اس نے پتہ کیا کیا، وہ سوئی کچی دیوار کی سامنے ایک سوئی اس پہ پھینکی، نشانہ اتنا تگڑا تھا کہ سوئی جا کے لگی، جب دوسری پھینکی تو وہ پہلی والے کے سوراخ میں لگی جا، تیسری پھینکی تو دوسری والے کے سوراخ میں، 12 سوئیاں وہ پھینکتا تو وہ کچھ فاصلے سے پھینکتا تو وہ سوراخ میں لگتی۔ جب 12 مکمل ہو گئیں تو لوگوں نے بڑی واہ واہ کی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کمال ہو، بلے بلے۔ کچھ نے 100-50,000 لوگوں نے اس کو انعام بھی دیے۔ اس کا خیال تھا ہارون رشید ذرا تگڑی رقم دے گا۔ اس نے بادشاہ کی طرف پلٹ کے دیکھا، کہا جناب آپ نہیں کچھ فرما رہے، تو کہنے لگا فرمانے لگا ہوں۔ جب لوگ فارغ ہو گئے تو اس نے سپاہیوں سے کہا اس کو پکڑو، ستون کے ساتھ باندھو اور 80 کوڑے مارو اسے۔ اس نے کہا بادشاہ کمال ہو گئی، بھائی بجائے اس کے کہ آپ انعام دے آپ کوڑے مروا رہے ہیں۔ تو بادشاہ کہنے لگا کوڑے اس لیے مروا رہا ہوں کہ اتنا بہترین نشانہ رب نے دیا ہے اور تو مداری دکھانے میں ضائع کر رہا ہے۔ فوج میں بھرتی ہو، دشمن پہ نشانہ لگا، وہ کام کر جس میں قوم کا، امت کا، دنیا کا فائدہ ہو۔ تجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا کمال دیا ہے، تو کہاں ضائع کر رہا ہے؟ علم و فن دیا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو، لیکن انہوں نے فروعی مسائل میں جھگڑ کے ضائع کر دیا۔ اتنی سونی آواز دی رب نے حضور کی ثنا خوانی کے لیے، 30-35 ہزار میں بیچ کے ضائع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا، تقریر کی قوت دی، لوگوں کو دین کے لیے مائل کیا جا سکتا تھا، لیکن 40 ہزار کی تقریریں بیچ کے ضائع کر دی، اپنا نقصان کیا۔ بڑے بڑے فنون جاننے والے لوگ، لیکن وہ اپنی ذات کے چنگل سے باہر ہی نہیں آ سکے۔ بڑا کام کر سکتے تھے، بڑا دنیا کو نواز سکتے تھے، فیض آور ہو سکتا تھا ان کا پیغام، لیکن وہ سطحی باتوں میں الجھ گئے۔ سطحی، یہ میری ملت کا جوان، یہ خوبرو، یہ جیتا جاگتا، بولتا، بات کرتا، سارا وقت تصویروں میں ضائع کر دیتا ہے، اپنی بہترین صلاحیتیں گپوں میں ضائع کر دیتا ہے۔ فلاں ہوٹل پہ روٹی کھانے جائیں گے، فلاں سیرگاہ میں سیر کرنے جائیں گے۔ او خدا کے بندے اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھو خدا کیا کرتا ہے۔ تیرے اندر تو انقلابی سوچ ہونی چاہیے،
تو بدل دیتا ہواؤں کا رخ، تو انقلاب برپا کر دیتا سوسائٹی کے اندر، تو اس طرح کا. اور پھر عجیب تماشا ہے، باہر جانا ہے، کوئی مہربان ہو جائے، کوئی سفارش مل جائے، او خدا کے بندے تجھے تو چاہیے تھا کہ تیرا لہجہ اس طرح کا ہوتا کہ تو سینکڑوں لوگوں کا سہارا بن جاتا، تو پورے خاندان کو اٹھا کے چلتا، تیرے اندر بیداری ہوتی، تیرے اندر خودداری ہوتی، عزت نفس اور وقار ہوتا. کیا کریں بڑے بڑے اب تو بعض لوگوں کی باتیں سن کے ان کا چہرہ دیکھ کے ان پر ترس آتا ہے کہ یار تو کتنا بڑا آدمی ہے، تو کہاں الجھا ہوا ہے، تو کیا دے رہا ہے قوم، کن چیزوں میں الجھا کے رکھ دیا. خدا جانے قوم کا حال کیا ہوگا. مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب، یہ پتہ نہیں کن باتوں میں الجھ گیا ہے. اس کو تو بڑی بات وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے آ کے کہا ایک جوان نے کہ حضور میں بڑا پریشان تھا، روٹی کہاں سے آئے گی، آج مجھے پتہ چل گیا رب کتنا مہربان ہے. جی کیا ہوا جی؟ کہنے لگا جی میں نے آج جنگل میں گیا ہوں، ایک شیر دیکھا، اس نے ایک بکرا شکار کیا، خود کچھ کھایا اور باقی بچا کے وہ پہاڑی پہ چڑھا. میں نے دیکھا ایک لومڑی آنکھوں سے اندھی بیٹھی تھی، اس نے باقی کا اسے کھلایا. تو اب میں نے نہیں پریشان ہونا، رب تعالیٰ اگر لومڑی کو رزق پہنچاتا ہے تو مجھے بھی پہنچائے گا. حضرت حسن بصری فرمانے لگے تیری سوچ کے قربان جاؤں، تو نے کہانی میں دو کردار دیکھے، ایک لومڑی دیکھی ایک شیر دیکھا. تم نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا اور شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننا، تو شکار کر، کھا بھی اور کھلا بھی. تو عجیب آدمی ہے، کہتا نہیں میں تو بنوں گا، کوئی لے کے آئے گا، ابا جی محنت کریں گے، ان سے کہوں گا پلاٹ بیچو، پھر کاروبار کرنا ہے، پھر بڑے بھائی سے کہوں گا کہ تم کو پیسے لگا. پھر ایک پیشہ برا ہے جوانوں دنیا میں، صرف ایک، وہ ہے کسی کے آگے آج پھیلانا، باقی کوئی پیشہ برا نہیں. کوئی جھاڑو چلا کے روٹی کھا لے، کوئی گدھا گاڑی پہ بیٹھ کے رزق حلال کما لے، لیکن اس کی سوچ ہو کچھ کر گزرنے کی. وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، اور ویسے بھی سہارے نہ تلاش کریں، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. اگر تیرے اندر کوئی طاقت ہے تو کچھ کم مقصد بنائیں اور اپنے مقصد کے لیے نکل کھڑے ہوں. کچھ لوگ ایسے تھے جن میں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں جو کہتے رہے او دیکھو جی وہ فلاں بندہ تو پڑھا ہوا ہی نہیں، وہ ساری زندگی ان کی اس بات میں گزر گئی، اور جسے وہ کم پڑھا لکھا کہتے تھے اس نے بڑا انقلاب برپا کر دیا. وہ کہاں کے کہاں پہنچ گئے، اور یہ ساری زندگی یہی کہتے رہے کہ ہو فلاں کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. ہمارا نا کچھ مقصود نہیں. آج کی اس نشست میں ایک پیغام آپ کو دینا ہے، وقت ضائع نہ کریں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے غلام نے کہا تھا حضور آپ تھک گئے ہیں، یہ کام رہنے دیں کل کر لیں گے، یہ والا کام رہنے دیں آج کل کر لیں گے. تو آپ نے فرمایا یار جو کل کام کرنے ہیں پھر وہ کس دن کریں گے؟ اگر آج والا کل پہ چلا گیا تو وہ جو کل کرنا ہے وہ تو اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے، کچھ ایسا ارادہ کرنا ہے، اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرنا، اور بالکل سطحی چیزوں میں نہیں الجھنا. بڑے مقاصد، بڑے حوصلے، بڑا جذبہ. اور یہ بھی نہیں سوچنا کہ میں گاؤں میں رہتا ہوں، میں چھوٹی جگہ رہتا ہوں، میں فلاں قبیلے سے ہوں اور میں مثلا کس طرح کر سکوں گا. بڑے لوگوں کو ٹٹولو گے نا تو وہ کسی نہ کسی چھوٹے گاؤں کے نکلیں گے، کسی غریب باپ کے بیٹے نکلیں گے، لیکن انہوں نے محنت کی تو رب نے ان کی مدد کی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کریم ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا، ملت کا، ملک کی خدمت کا کوئی کام لے لے. آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وبارک وسلم. اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع کی توفیق عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، مسجد کی محبت عطا فرما. اے اللہ نیکی کے رستوں پہ چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے، گناہ اور بدی سے نفرت عطا فرما دے، عقائد اہل سنت پر زندگی، اسی پر موت عطا فرما. اے مالک مفتی صاحب کے لیے دعا کرنے کو کہا گیا، انہیں شفا عطا فرما، تندرستی اور عافیت نصیب فرما. اللہ کل بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، جو تنگ دست ہیں انہیں وسعت رزق دے دے.
دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشی فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، صبح قیامت کی ذلت و رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ